یہ درگاہیں، یہ آستانے ان پیروں فقیروں، ان بابوں اور بزرگوں اور سجادہ نشینوں کی بڑی کامیاب فیکٹری یہ ہیں جہاں صرف آمدن ہی آمدن ہے، خسارے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس حد تک تو مشرکین مکہ نہیں پہنچے تھے۔ بھائی تو مصیبت کے اندر مردوں کو پکار رہے ہو، وہ مردے جو جب قبر میں دفن ہوئے تھے 4 کندھوں کے محتاج تھے، کہیں مٹی کے ڈھیر کی پوجا ہے، کہیں درخت کے تنے پہ چابیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس کو جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ ایک چابی لاتا ہے اور درخت کے اس تنے میں کیل کے ساتھ لگا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قسمت کے بند تالے سارے کھل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ امت مسلمہ میں شرک جیسا خطرناک گناہ مختلف طریقوں سے پھیل رہا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی موجودگی میں امت کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس شرک کے جرم سے امت توبہ تائب نہیں ہوتی اور توحید کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتی، تب تک یہ دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد رہے گی۔ اور شیطان اس بات کو جانتا ہے، اس لیے وہ مختلف طریقے اپنا کر امت کے ایک بڑے حصے کے اندر اس شرک کی بیماری کو پھیلا رہا ہے۔ پیروں فقیروں سجادہ نشینوں کے روپ میں شیطان کے یہ نمائندے سادہ لو عوام جو دین کے علم سے دور ہے، ان کے ایمان ان کی عقل سے یہ ظالم کھیلتے ہیں اور ایسے مراکز تعمیر کرتے ہیں جہاں پر باقاعدگی سے تقدس کی چادر کے نیچے چھپا کر شرک کو اسلامی روپ میں اولیاء کی عقیدت کے نام پر عوام کے اندر پھیلایا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ مزارات، ان پر ہونے والے یہ میلے، ان مزارات پر تھوک کے حساب سے آپ کو شرک کا سودا بکتے ہوئے نظر آئے گا، اور علماء سوء ان آستانوں کے آباد کرنے میں بھرپور مدد کرتے ہوئے شیطان کی نظر آئیں گے۔ یہ درگاہیں، یہ آستانے ان پیروں فقیروں، ان بابوں اور بزرگوں اور سجادہ نشینوں کی بڑی کامیاب فیکٹری یہ ہیں جہاں صرف آمدن ہی آمدن ہے، خسارے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ان پر وہ قبیح جملہ بھی فٹ آتا ہے کہ گندا ہے پر دھندا ہے۔ علماء سو بھی اس کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور گدی نشین بھی اس کی حفاظت میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، اور یہ اتنا کامیاب کاروبار ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا مزار، ایک نیا بابا، ایک نئی کرامت، ایک نیا جھوٹا قصہ، ایک نئی جھوٹی کہانی یہ سنا سنا کر ان مردوں کو جو اس جہاں کو چھوڑ کر چلے گئے، مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، یہ فوج شدگان مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد جھوٹے قصوں اور کہانیوں کی بنیاد پر انہیں حاجت روا، مشکل کشا اور نہ جانے کیا کہ القابات سے نواز دیا جاتا ہے۔
اور ان جھوٹی کہانیوں کو اتنی تیزی سے پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان اللہ کے در سے نا امید ہو جاتا ہے، نام نہاد مسلمان، کلمہ گو مسلمان، اور ان بابوں کے در کی امیدیں اپنے دل میں بسا لیتا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سارا شرک کا دھندا اولیاء کے نام سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ جو اللہ کا ولی وہ کبھی شرک کی دعوت دے کر نہیں گیا۔ اللہ کا سچا دوست ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اٹھ کر ان کی اصلاح کرنے لگ جائے کہ بھائی یہ شرک ہے، ان بزرگوں نے بھی یہ درس نہیں دیا، اور ہمارے اوپر تو لازم ہے صرف کتاب و سنت کی تعلیمات کو ماننا، تو کتاب و سنت کے اندر بھی آپ کو کہیں پر یہ چیز نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ اس کا رد ملے گا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو عباد امثالکم، یہ تم جیسے بندے ہیں، ان کے پلے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اولاد دے دے اور کسی کے بیمار کو ٹھیک کر دے۔ تو جوابی طور پر علماء سوء کا طبقہ مزارات کے ذریعے اپنا پیٹ کی جہنم بھرنے والے گدی نشینوں کا طبقہ اور جاہل عوام مرید ملنگ ایک ہی جملہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ پیروں کے منکر ہیں۔ اچھا، یہ کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے ان قبر پرستوں کا، یہ پرانا ہتھیار ہے۔ جب بھی کسی نے ان کو دعوت توحید دی، جواب کے اندر انہوں نے یہی ہتھیار استعمال کیا، یہی واردات طریقہ ان کا رہا۔ آئیے ایک بہت بڑے حنفی بزرگ، تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ اپنا ذاتی مشاہدہ اور واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ ہم آپ کو سنائیں۔ فرماتے ہیں قلت یوما لرجل یستغیث فی شدت ببعض الاموات وینادی یا فلان اغثنی، میں نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا جو مصیبت میں پھنسنے کے بعد فوت شدہ ایک بزرگ کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا فلاں میری مدد کر، میری مشکل ٹال دے، میرے غم دور کر دے، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ فقلت له قل یا اللہ، علامہ آلوسی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو اللہ کو پکار، اللہ سے مانگ، یا اللہ کا واضح لگا، یا فلاں کے واضح نہ لگا۔ کسی فوت شدہ سے مانگنے کی بجائے تو اللہ سے مانگ، اے اللہ میری مدد کر۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہو، پھر میں نے اسے قرآن حکیم سے دلیل دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں نے اسے یہ قرآن حکیم کی آیت سنائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ توحید کے یہ جملے علامہ آلوسی سے وہ شخص سن کر شدید غضبناک ہوا، شدید غصے میں آیا۔ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فُلَان مُنْكِرْ عَلَى الْأَوْلِيَاء، اور مجھ تک پھر یہ بات پہنچی کہ وہ شخص میرے بارے میں لوگوں میں کہہ رہا تھا کہ یہ اولیاء کا منکر ہے۔ علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں وَسَمِعْتُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ الْوَلِيُّ أَسْرَعُ إِجَابَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَهَذَا مِنَ الْكُفْرِ، میں نے بعض قبر پرستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ولی اللہ تعالیٰ سے بھی جلدی دعائیں قبول کر لیتا ہے، معاذ اللہ، حالانکہ یہ صریح کفر ہے۔ آپ آج لوگوں کی زبانوں پہ یہ تذکرے سنتے ہوں گے، ساڑیاں سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں دے اگے انہاں دی او دے اگے، بابا تو ہماری مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں کراچی کا طوفان، آپ کو کتنے لوگ ملیں گے کراچی میں طوفان نہیں آ سکتا، کیوں؟ اللہ کا رحم ہے کراچی میں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے؟ نہیں، بابا عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اور بابے کی کرامت ہے، یہ سمندروں کے رخ موڑ دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حد تک تو مشرکین مکہ نہیں پہنچے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
وہ کشتی میں سوار ہوتے, کشتی بھنور میں پھنستی, کسی طوفان میں پھنستی, وہ لات و عزا کو بھول جاتے اور صرف ایک اللہ کو پکارتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جب اللہ ان کو خشکی پہ اتار دیتا, اس طوفان سے بچا لیتا, تو اس خشکی پہ آ کے وہ شرک کرتے, مصیبت میں نہیں. آپ سن لیجئے اس شخص کی گفتگو. ہم ادھر پورے سال گزر گئے تھے, تقریباً 8-10 سال گزر گئے کراچی میں, کوئی ایسا طوفان نہیں آیا. سننے میں آیا کہ آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے, کیونکہ عبداللہ شاہ بڑی ہستی ہے, وہ درگاہ ہے, یہ اس کو ٹال دیتا ہے. بھائی تو مصیبت کے اندر مردوں کو پکار رہے ہو. وہ مردے جو جب قبر میں دفن ہوئے تھے 4 کندھوں کے محتاج تھے, استنجے, طہارت, غسل, وضو, اس سارے معاملات میں, کفن دفن کے معاملات میں زندوں کے محتاج تھے, اپنی طہارت نہیں کر سکے. اور آج تمہارے عقیدے کا یہ بیڑا غرق ہو گیا کہ تم کہتے ہو کہ اس سارے طوفانوں کا رخ بابا جی کے ہاتھ میں ہے. جب ان قبر پرستوں کو قرآنی آیات سنائی جائیں کہ صرف ایک اللہ سے مانگیے, صرف ایک اللہ سے سوال کیجئے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو نتیجتاً اس خالص دعوت کو سن کر, اس خالص توحید کے پیغام کو سن کر, چونکہ ان کے کاروبار بند ہوتے ہیں, ان کا دھندا بند ہوتا ہے, تو جواب میں یہ کیا کہنے لگیں گے؟ یہ اولیاء کا انکار کرنے والے ہیں, یہ بزرگوں کے منکر ہیں, یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اولیاء کے نام پہ ان لوگوں نے جو جہالت, شرک اور بدعقیدگی پھیلائی ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں. آئیے ہم آپ کو ایک نیا منظر دکھاتے ہیں سرزمین سندھ کا, اور اس جہالت کو, اس بدعقیدگی کو کیا نام دیا جائے یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں. پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادا ہے چاہتو کری بھاؤ او با چاہتو کری چھوٹ رپائے ہے بھلا ہن میں چھا ہے تو سکل ہی ہے ہن میں بوڈ کھانگ میں ہتے جکو آ سو ہے چھا سڈیو ویندو آ کنڈڑو پیر ہتے منا کنڈو آ پر ہیر گارو لگل تھا چوتر بابا اساں آيو آ हे مال ڊراهي ڇيو مانا ہے ہن کے مال ڊراهي ٿو ۽ ہے ماڻهن کي شفا ٿو ڏي. ها بلڪل ماڻهن کي چاڪ ڪري ٿو, پاڻ کي نٿو سنڀالي سگهي. ماڻهن کي چڱو ڀلو ہن ڳالهايو آهي تव्हां سان ڪڏهن ڪنهن ہن کنڊڙي پیر باقي ڳالهائيندو فقيراني تو ڳالهائي ٿو ن پڇا ڪري فقيران کي ڇا ٿو چئي. یہ دادو کے علاقہ جہاں ایک کانٹے کا درخت جو سیلاب میں گر گیا, لوگوں نے اسی درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی, اس کو کنڈو پیر یا نتھو پیر کا نام دے دیا. اور اس درخت کی گری ہوئی جگہ پر آپ نے یہ دیکھا جس کے نیچے سے یہ آدمی گزر رہا ہے, مٹی کا ایک ڈھیر بنا دیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. ایک ملنگنی وہاں آ کر بیٹھ گئی جسے یہ فقیرانی کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب, پیر کون سے, بابا جی نہیں, شیخ جی نہیں, حضرت جی نہیں, سید شاہ بخاری صاحب نہیں, یہ درخت کا ٹکڑا یہ بھی پیر ہے. یہ پیر صاحب صرف اس عورت سے خطاب کرتا ہے. ہن کے مال ڈراهي ٿو ۽ ہے ماڻهن کي شفا ٿو ڏي. ها بلڪل ماڻهن کي چاڪ ڪري ٿو, پاڻ کي نٿو سنڀالي سگهي. ماڻهن کي چڱو ڀلو ہن ڳالهايو آهي تव्हां سان ڪڏهن ڪنهن ہن کنڊڙي پیر باقي ڳالهائيندو فقيراني تو ڳالهائي ٿو ن پڇا ڪري فقيران کي ڇا ٿو چئي. ولي يا بھلا ٹھیک ہے, مال لتاڑے تو ونے سيا ہتے پهريان کنڊو پهلو وہ کھڻي کيريو وہ ٻڌايو ٿس او هاڻي ماڻهو کائي جاڻي نه کاٿيون ڏسينو هي بنڊ کيرائي نه پو انهن کي نٿو بچائے. کھانے کے ڈھونگ ہے, کھانے کا دھندا ہے, گندا ہے پر دھندا ہے. یہ درخت جو خود سیلاب کے ریلوں میں بہ گیا, گر گیا, سوکھا ہوا تنا, اب اس کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ سوکھے ہوئے لوگوں کو ساوا کرتا ہے, جن کی قسمتیں خراب ہو گئی ان کی قسمتوں کو درست کرتا ہے, بیماروں کو شفا دیتا ہے, لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے. اس لیے اس موری میں سے دیکھیں یہ بندہ کس طرح کرالنگ کرتا ہوا گزر رہا ہے اور امیدیں لگا رہا ہے کہ بس اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہیں درختوں کی پوجا ہے, کہیں مٹی کے ڈھیر کی پوجا ہے, کہیں درخت کے تنے پہ چابیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, جس کو جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ ایک چابی لاتا ہے اور درخت کے اس تنے میں کیل کے ساتھ لگا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قسمت کے بند تالے سارے کھل گئے. کہیں بلی کی پوجا اور کہیں گھوڑے کی پوجا اور کہیں اونٹنی کی قبر کی پوجا.
یہ سارا کچھ کمانے کا کاروبار تو ہے، لیکن ایمان کے لیے زہر قاتل ہے اور جہنم میں جانے کا بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ ایسے قبر پرستوں کو سمجھانے کے لیے ہم ایک سخت جملہ کہنے پر مجبور ہیں۔ تمہاری ان بدعقیدگیوں کو دیکھ کر ہم مجبوراً یہ کہتے ہیں، شرک کی اس دلدل میں مشرکین مکہ بھی نہیں پھنسے تھے جہاں تم پھنس گئے، کہ جانوروں کی قبروں کی پوجا اور درختوں کی پوجا اور سوکھے ہوئے تنوں کے نیچے لیٹ کر ان درختوں سے یہ امیدیں رکھتے ہو کہ یہ سوکھے ہوئے کو ہرے کر دیں گے۔ اللہ کے لیے اس جہالت سے باہر نکلو، توحید کے عقیدے کو سمجھو، اہل الحدیث کی دعوت کو سمجھو۔ ہم اولیاء کا انکار کرنے والے نہیں، یا اولیاء کی گستاخی کرنے والے نہیں، ہم تو اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انبیاء کی جماعت کے بعد اولیاء اللہ میں، مبارک ہستیوں میں، اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے پیاروں میں سب سے بڑا نام رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت۔ انہوں نے کیا دعوت دی آپ کو؟ توحید کی دعوت دی، عقیدے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، غیر اللہ کی پوجا سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ہم تو سیدنا علی سے پیار کرنے والے، سیدنا علی سے محبت کرنے والے، جس علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اے علی جاؤ، جو اونچی قبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو۔ یہ اونچی قبریں، یہ قبروں پہ ہونے والا شرک، اس کو مٹانے کے لیے انبیاء آئے۔ آج بعض جاہلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قبروں پہ شرک سے روکنا اور بدعات سے روکنا، یہ بعض لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور یہ بڑے اخلاص سے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امت کا بیڑا غرق نہیں کر رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر امت کو شرک کے دلدل سے نکال کر جنت کے راستے پہ چلا رہے ہیں۔ یہ حکم تو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا، کوئی اونچی قبر نظر آئے تو زمین کے برابر کر دو۔ قبروں پہ ہونے والا شرک، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ وہ جرم تھا جس جرم کو روکنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کی جماعت بھیجی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پیغام تھا، ہر نبی کا یہ پیغام تھا۔ تو آج نبیوں کے وارثوں کو تم یہ کہو کہ یہ بڑے اخلاص سے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری طرح کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بنتے، وہ تمہاری طرح کسی جمہوری پارٹی کا حصہ نہیں بنتے، وہ تمہاری طرح حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں، جلوس اور خروج نہیں کرتے، نبی کی سنت پہ چلتے ہیں۔ اس لیے تم نبی کی سنت پہ چلنے والوں کو یہ کہو کہ یہ اخلاص سے بیڑا غرق کر رہے ہیں، تمہاری اپنی عقلیں ماری گئی۔ ان سیاسی رہنماؤں کے پیچھے دوڑتے ہوئے دین اسلام کی سبز چادر کے نیچے سیاست کی کرسی تک پہنچنے کے تمہارے گندے خواب، وہ تمہیں اصل منہج سے دور لے گئے، انبیاء کی دعوت سے دور لے گئے، اور یہ دعوت تمہارے دل میں یوں چبھنے لگی کہ تم توحید کے دعات کو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیارے بھائیوں، اس دعوت توحید کو سمجھو، اس دعوت توحید کو عام کرو۔ یہ نبوی راستہ ہے، یہ محمدی راستہ ہے، یہ تمام انبیاء کا راستہ ہے، اور بیڑے پار کرنے کا یہی راستہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں آپ کو حکومت ملے یا نہ ملے، آپ کو غلبہ ملے یا نہ ملے، اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں، وگرنہ انبیاء کی جماعت میں کئی نبی ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ چند افراد، 2 افراد، ایک فرد، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کیا وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو شرک سے روکا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے، تو نوح علیہ السلام ناکام گئے، نعوذ باللہ۔ تمہارے نظریے کے مطابق انہیں حکومت نہیں مل سکی،
وہ انقلاب برپا نہیں کر سکے، وہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکے، تو کہو کہ وہ ناکام گئے۔ اگر کہو گے تو ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، اور اگر کہو گے کامیاب گئے تو بھائی کامیابی اور ناکامی کسی انقلاب میں چھپی بھی نہیں ہے کہ حکومت تک پہنچنا، کرسی لینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ کامیابی اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ نبی ساری عمر دعوت قومی لیلا و نہارا اس کی تصویر بن کر کے کامیاب گئے، بھلے ایمان لانے والے تھوڑے ہو۔ تو اپنا مطمع نظر کرسی کو نہ بنائیے کہ ہر طرح کی تحریک کا حصہ بنے۔ جو تحریک بھی کرسی تک پہنچنے کا کام کر رہی ہے وہ بڑی کامیاب ہے۔ یہ آپ کی بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کیجئے کہ ہمارے ذمہ توحید کی دعوت ہے، عقیدے کی اصلاح کی دعوت ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر محبت اور نفرت کی دعوت ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ کوئی مانے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، ہم پھر بھی کامیاب رہیں گے، کیونکہ ہم اگر صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں کہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔